حسین 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 آؤ اے اہل جہاں، آؤ اے طفل و جوان، میں سناتا ہوں تمہیں ایک پیاسے کی کہانی، محمد کے نواسے کی کہانی، یعنی کربلا کی کہانی۔ عاشورہ ایک عظیم حقیقت ہے جس نے عبادت اور بندگی، شعور اور بیداری، جذبات اور اقلیت پسندی فراہم کی ہے۔ عاشورہ کی سچائی کو ایک خاص موقع تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ عاشورہ خدا سے سرگوشی کرنے، باطل کے خلاف ایک ڈٹ جانے اور خدا کی راہ میں اپنی جان و مال اور عزت کو قربان کر دینے کا بے مثال نمونہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشور اپنے فرزند جناب علی اکبر کو اذان فجر کرنے کو کہا۔ لشکر حسینی نے امام علی مقام کی ابتدا میں نماز فجر ادا کیا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے لشکر کی صف بندی فرمائی اور دوسری طرف عمر بن سعد کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے محاصرہ کر کے لشکر حسینی پر نازیبا جملوں کا استعمال کیا اور ان پر تین برسانے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس صورتحال کو دیکھ کر دنیا کی مذمت میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور دشمن کی فوج کے ناپاک ارادوں کو افشا کیا اور ان سے اظہار بیزاری فرمایا۔ اس کے بعد جنگ کے آغاز سے قبل فوج اشقیاء پر اہتمام حجت کیا اور کوفہ کے وعدے خلافوں کو ان کے وعدے یاد دلائے کہ کیسے انہوں نے فرزند پیغمبر کو دھوکہ دیا اور اپنی آخرت برباد کر دی۔ امام علیہ السلام کی نصیحت کے نتیجے میں حر بن یزید رہائی اپنے بھتیجے کے ہمراہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مہلک ہو گئے۔ جنگ کے آغاز ہونے پر جناب حر نے امام علیہ السلام سے اجازت لے کر دشمنوں پر حملہ کیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام اصحاب اور عوان شہید ہوئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو امام علیہ السلام عمر بن سعد سے نماز کی مہلت مانگی جو کہ رد ہوئی۔ اس کے باوجود امام علی مقام کی ابتدا میں لشکر حسینی نے نماز ظہر اس حالت میں ادا کی کہ کچھ اصحاب نماز جماعت کی نگہبانی کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی شدت میں نماز ادا کر کے یہ بتایا کہ اللہ کی عبادت کسی بھی حالت میں ترک نہیں کی جا سکتی۔ عوان و انصار کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے جناب علی اکبر نے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بنی ہاشم کے تمام جوانوں کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 3 شب روز سے بھوک اور پیاس سے نڈال اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر یزیدی لشکر کے سامنے آئے تاکہ علی اصغر کو پانی ملے، لیکن اس کے جواب میں حرملہ نے تیر سے شعبہ سے ننھے علی اصغر کا خشک گلا چھلنی کر دیا۔ امام و علی مقام تنو تنہا رہ گئے اور آپ نے حل من ناصر کا استغاثہ بلند کیا، لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ یزیدی فوج نے چاروں طرف سے امام کا گھیراؤ کر لیا، کہیں سے تیروں کی بارش، کہیں سے تلواروں کی دھار اور کہیں سے پتھر آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو زخمی کرنے لگے۔ آخرکار امام علیہ السلام زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین کربلا پر گرے۔ سینکڑوں زخموں اور تشنہ دہن امام علیہ السلام کربلا کی تپتی زمین پر سر بسجود قرآن کی تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ شمر لہین نے کند خنجر کے ساتھ آپ علیہ السلام کا مبارک سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت سے تمام ملائکہ گریہ کناں تھے، یہاں تک کہ چرند و پرند بھی نوحہ کناں تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار جانصاروں کی شہادت نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ قتل حسین علیہ السلام اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بھائی شہ کا علمدار تھا، اس کا ساحل پہ لاشا تڑپنے لگا، شہ نے حسرت سے چاروں طرف کی نظر، کوئی بھی تو نہیں تھا وہاں، الغرض شہ نے لشکر